نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ انسان کو جو زندگی عطا کی گئی ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس کے بچپن کا ہے، دوسرا مرحلہ جوانی کا ہے، اور تیسرا اور آخری مرحلہ بڑھاپے کا ہے۔ ان تینوں مرحلوں میں بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے اور کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی تمام ضروریات اس کے ماں باپ اور سماج اور معاشرے کے بڑے لوگوں کے تابع ہوتی ہیں، اس لیے شریعت نے بھی اس کو مکلف نہیں بنایا۔ آخری جو مرحلہ ہے بڑھاپے کا ہے، اس میں بھی پھر وہی کمزوری لوٹ کر آتی ہے جیسی بچپنے میں تھی۔ بڑھاپے کی عمر میں بھی انسان وہ کارنامے انجام نہیں دے سکتا جو نوجوانی کے عالم میں دے سکتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے 3 جو طبقے ہیں، 3 مرحلے ہیں، اس میں سے جوانی یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں ہم بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں، بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اپنی قوم اور سماج کے لیے اور اسلام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں جوانی کے عالم میں۔ کسی بھی قوم کے لیے اس کے نوجوان سرمایہ ہے، پونجی ہے، کیپٹل ہے۔ اگر یہ سرمایہ اور پونجی صحیح جگہ پر لگ گئی تو وہ قوم ترقی کرے گی، اور اگر یہ کیپٹل اور پونجی اور سرمایہ صحیح جگہ پر نہیں لگا تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اسلامی تاریخ آپ اگر اٹھا کر اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی کیسی کم عمری میں جوانی کے عالم میں مسلمانوں نے دنیا میں کیسے کیسے انقلابات پیدا کیے، حالات کے رخ موڑ دیے جوانی کے عالم میں۔ شریعت نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ سماج اور معاشرے میں مثالی نوجوان ہوں، ایسے نوجوان جو دوسرے لوگوں کے لیے رہبر بنے، رہنما بنے، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہو۔ ایسے نوجوان شریعت چاہتی ہے کہ ہر وقت تیار ہو۔ اسلام کو ایسے نوجوان چاہیے جو ہر حال میں ایمان پر جمے رہے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، کتنی بھی مصیبتیں جھیلنی پڑے، برداشت کرنی پڑے، لیکن ایمان سے ڈگمگائے نہیں۔ ایسے نوجوان چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی تھی۔ آج جمعہ کا دن ہے، ماشاءاللہ سب ساتھی سورہ کہف پڑھ کے آئے ہوں گے، یا جن کی باقی ہے وہ پڑھ لیں گے مغرب سے پہلے پہلے۔ اس میں کون سا قصہ بیان کیا گیا؟ سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا قصہ بیان کیا گیا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ، کہ وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، کہ اس فتنے کے دور میں اللہ پر ایمان لے آئے۔ چند نوجوان تھے، اس وقت کا مذہب عیسائیت تھا، وہ سچے پکے عیسائی تھے، لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، بت پرست تھا۔ اس نے لوگوں پر پریشر ڈالا ہوا تھا کہ سب لوگ بتوں کی پوجا کریں گے، اور جو بھی نہیں مانے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے ماحول میں چند نوجوان اٹھے اور بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا پارٹنر اور شریک نہیں بنائیں گے۔ اعلان کیا جم کر، ڈرے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ پھر جب لوگوں سے خوف محسوس ہوا تو ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے 309 سالوں تک ان کو وہاں سلائے رکھا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ لیکن وہ واقعہ تو گزر چکا، کئی سال گزر چکے، آج بھی ان کا تذکرہ قرآن میں ہے۔
اور قیامت تک رہے گا. انہم فتیۃ، وہ ایسے نوجوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے. حالات ان کے سامنے آئے، بادشاہ کی طرف سے پکڑ وارنٹ بھی آ گیا، لیکن ایمان سے نہیں ہٹے. مخالفین اور دشمنوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی. وزدناہم ھدی، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان پر جمے رہے تو ہم نے بھی ان کو استقامت میں بڑھا دیا اور مضبوط ہو گیا ان کا ایمان. ایسے مثالی نوجوان آج کے دور میں چاہیے. حالات کیسے بھی ہو، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، لیکن علی اعلان یہ کہہ سکے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے، اب دوسری کوئی بات نہیں ہوگی، انجام کچھ بھی ہو. ایسے نوجوان چاہیے جن کی پوری جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اور اس دن سوائے عرش کے سائے کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. سخت دن ہوگا، سورج قریب ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا. اس میں ایک وہ نوجوان ہے جس کی نشو و نما اور پرورش اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی، جس کی جوانی گناہوں سے پاک رہی. وہ نوجوان بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا. حضور نے فرمایا ایسے نوجوان چاہیے جن کی جوانی پوری اللہ رب العزت کی فرما برداری کے ساتھ گزرے. ایسے نوجوان چاہیے جو موقع اور ماحول کے بقدر پلٹ نہ جاتے ہوں، ان کے قدم ڈگمگانے نہ لگتے ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے دروازے بھی بند کروا دیے تھے. یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت بھی دی تھی. ماحول تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، سامنے سے دعوت ہے، بڑے گھر کی عورت ہے، لیکن کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. موقع اور ماحول دیکھ کر جس کے قدم لڑکھڑاتے نہ ہو، ایسے نوجوانوں کی ضرورت، ان کا بڑا ویلیو ہے شریعت کی نظر میں. ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ملک کی سیاست میں، پولیٹکس میں اپنا حصہ رکھیں. اور پولیٹکس صرف گندی پولیٹکس نہیں، گندی سیاست نہیں، بلکہ لوگوں کی ہمدردی، مظلوموں کو ان کا حق دلانا، ظالموں کو ظلم سے روکنا، یہ ان کا شیوا ہو، یہ ان کا ٹارگیٹ ہو. اس ملک میں آج کے دور میں سیاست میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ ہم تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ اسلام کو اور پولیٹکس کو دور دور تک کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی سمبند نہیں. یہ بات غلط ہے. سیاست بھی اسلام نے سکھائی، اس کے بارے میں بھی آج بھی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اخلاص چاہیے. صرف میرا فائدہ، میرے گھر کا فائدہ، میرے محلے کا فائدہ، یہ نہیں، پوری قوم کا فائدہ. کوئی مظلوم ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کو انصاف دلانا، حق دلانا، ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ نیت. اگر قوم نقصان میں جا رہی ہے تو ان کو بچانے کی نیت ہو. یوسف علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کا خوف بیان کیا گیا کہ اس نے خوف دیکھا ہے، جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی تھی کہ 7 سال بہت غلہ اور اناج اگے گا، بہت، اور پھر اس کے بعد 7 سال بہت قحط سالی ہوگی، کھانے پینے کے لیے لوگ ترس جائیں گے. یہ خواب کی تعبیر بتائی. پھر یوسف علیہ السلام بیٹھے نہیں رہے کہ میرا کام تعبیر بتانا تھا، اب تم جانو تمہارا کام. جانے کیا کہا؟ مجھے خزانچی بنا دو، کیونکہ وہ جو قحط کے سال آئیں گے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ سیاست میں حصہ کہ اگر تم لوگوں کی ذمہ داری رکھی گئی تو سب کا نقصان ہوگا، تم اچھی طریقے سے اس مسئلے کو حل نہیں کر پاؤ گے، مجھے خزانچی بنا. چنانچہ پھر عزیز مصر نے آپ کو مصر کا خزانچی بنا دیا. یہ سیاست میں حصہ. لیکن قوم کی، لوگوں کی ہمدردی کے ساتھ سیاست. آج کے دور میں ایسے نوجوان چاہیے جو اسلام کی اشاعت کرنے والے ہو، تبلیغ کرنے والے ہو، زبان کے ذریعے بھی، اعمال کے ذریعے بھی، چہرے مہرے کے حساب سے بھی، لباس کے حساب سے، ہر اعتبار سے اسلام کی اشاعت کرنے والے ہو. اور کوئی بھی پوزیشن ہو،
اچھی حالت ہو، مصیبتوں والی حالت ہو، اس کو نہیں دیکھنا ہے، ہر حال میں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کرنے والے نوجوان چاہیے۔ یوسف علیہ السلام تو قید خانے میں تھے، وہاں بھی 2 آدمی آئے، دوسرے 2 قیدی آئے، انہوں نے خواب دیکھا، دونوں نے، وہ تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تعبیر بتا دوں گا لیکن پہلے دین کی دعوت دے دوں کہ دیکھو میں ایسی قوم کے پاس سے آیا جو اللہ کو چھوڑ چکی ہے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے، میں ان کے مذہب پر نہیں ہوں، میں تو میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں۔ یہاں بھی تبلیغ کا موقع ملا، دین کی بات رکھ دی، ایسا نہیں سوچا کہ یہ تو قید خانہ ہے، ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، حالات جب سازگار ہوں گے تب دین کی دعوت دیں گے، نہیں، قید خانے میں بھی موقع ملا وہاں۔ اور دعوت ضروری نہیں کہ ہم زبان سے دیں، اپنے اعمال اور کردار سے دعوت یہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ اب یہ تو ہماری ذمہ داری تھی، ہمارا مشن تھا کہ ہم دین کی دعوت دیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہم کیسی دعوت دے رہے ہیں، ہمارا کیا پوزیشن ہے؟ اگر دوسری قوم کا کوئی نوجوان یہ چاہے کہ چلو میں اسلام کیا ہے کسی مسلمان نوجوان سے سیکھوں اور دیکھوں، تو اس کو کیا نظر آئے گا کہ مسلمان تو برتھ ڈے منا رہے ہیں، شاید یہی ان کا دین ہے۔ مسلمان تو فیشنیبل ہو گیا ہے، یہی ان کا مذہب ہوگا، یہی اسلام ہوگا۔ مسلمان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے تو ان کے مذہب کی تعلیم بھی یہی ہوگی۔ داڑھی کے بارے میں بہت سال پہلے ایک نوجوان لڑکا ایک کالج میں ایڈمیشن کے لیے گیا، مسلمان نوجوان تھا، داڑھی تھی، تو کالج والوں نے ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ معاملہ لے کر پہنچا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں وکیل نے جج کے سامنے اتنی دلیلیں پیش کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے، بہت دلیلیں بتائی، بہت دلیلیں پیش کی، لیکن جج صاحب نے آخر میں معاملہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اسلام میں داڑھی کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے، اگر ہوتی تو وکیل صاحب تم بھی مسلمان ہو، تمہاری داڑھی کیوں نہیں ہے؟ اگر داڑھی کا اتنا ویلیو ہوتا، اتنی اہمیت ہوتی تو تم خود رکھتے۔ اب جو غیر ہمیں دیکھ رہے ہیں بغیر داڑھی کے تو وہ یہی سوچیں گے کہ اسلام میں داڑھی کا اتنا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب یہی مسئلہ ہم کر رہے ہیں نماز کے ساتھ، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، فجر میں، ظہر میں، کہاں نمازی کہاں ہے، مغرب کی نماز میں آتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں۔ اب وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ غیر یوں کہیں کہ اسلام میں نماز کا کوئی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ نماز کو تو دین کا ستون کہا ہے، جس کی نماز نہیں اس کا دین۔ ہم نے لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا، ہمیں عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت، ایسے نوجوان چاہیے جو صحیح معنوں میں اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ لیکن ان سب ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بجائے ہم لوگ بالکل غلط راستوں پر، یہ برتھ ڈے کی بیماری ایسے ایسے گھروں میں اور اتنی بڑھ گئی ہے، عورتیں بھی اس میں، اور اب گھروں سے نکل کر گاردنوں تک، ہوٹلوں تک پہنچ گئے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، اور یہ ہم دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اسلام سے ہمیں بھی کچھ نہیں ملا، ہم بھی عیسائی ہیں، وہی اچھا ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور ایسا کام کرنے والے جتنے زیادہ گنہگار ہیں اتنے ہی ان کے حوصلے بڑھانے والے بھی گنہگار۔ برتھ ڈے جس کا ہے اس کو جس نے وش کیا اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جس نے برتھ ڈے منایا، سپورٹ کرنے والے بھی سب گنہگار، اور اسلام کی پوری شکل ہم بیکار چکے ہیں۔ اب ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک برائی اور ایک بیماری نہیں ہے، سب کی بات تقریباً، نوجوان نشے کے راستے پر جا رہے ہیں، یہ رپورٹ بار بار آ رہی ہے کہ نشے والی چیز بہت چل رہی ہے۔ فیشن کو تو ایک زمانے پہلے برا بھی سمجھا جاتا تھا، اب تو کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ بول چال، ایک دوسرے کا ادب احترام، یہ سب چیزیں دھیرے 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 سب اخلاقی اعتبار سے ہم بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ لیکن ایسی نوجوان نسل کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ تم جانو تمہارا کام جانو، ہمیں ان کو سمجھانا ہے، اچھی طریقے سے سمجھانا ہے۔ ماں باپ اولاد کے معاملے میں 2 طریقے اختیار کرتے ہیں، یا تو بہت لاد پیار کر کے بگاڑ دیتے ہیں، یا بہت سختی کر کے پھر متنفر یعنی نفرت والے بنا دیتے ہیں۔ حد سے زیادہ لاد اور پیار وہ بھی اولاد کو بگاڑتا ہے، اور حد سے زیادہ اولاد کو روکنا ٹوکنا، ان کے حوصلوں کو توڑنا،
یہ بھی نقصان دینے والی چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے سامنے کہا کہ حضور زنا کرنے کو بہت من چاہتا ہے، آپ اجازت دے دیں، مجھے زنا کرنا ہے. اب یہاں سب کے سامنے کوئی آ کر کہے تو ہم سب دوسرے جو سننے والے ہیں ان کا کیا حال ہو؟ صحابہ کرام ایک دم غصے میں آ گئے. قریب تھا کہ اس کو سزا دیتے، حضور نے کہا چھوڑو اس کو، چھوڑو، میرے پاس بھیج دو. اس کو قریب بلایا، بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، زنا کاری جو تم دوسری کسی عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، وہی کام اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو تم اس کو گوارا کرو گے؟ کہا کہ نہیں. تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تم اس کو گوارا کرو گے؟ کہا کہ نہیں. حضور نے فرمایا کہ بس جیسے تم اپنے ماں باپ اپنی بہنوں کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرتے، لوگ بھی نہیں کرتے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے پھر اس کو ایسی ہدایت دی کہ پھر زندگی بھر زنا کا کبھی خیال بھی اس کے دل میں نہیں آیا. یہاں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ حضور نے بہت نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا. یہ نہیں کہا تیری سوچ غلط ہے، تو حرام کھاتا ہوگا اس لیے ایسے خیالات آئے. گنہگار سے ہمیں نفرت نہیں کرنا ہے، گنہگار کو گناہ سے بچانے تک اس کے پیچھے لگنا ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ٹوائلٹ پیشاب کرتا ہے، کبھی اس کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، ہاتھ پیر پر بھی لگا لیتا ہے. ماں آتی ہے بہت غصے میں، ایک آدھ تھپڑ بھی مارتی ہے، لیکن جو ٹوائلٹ لگا ہے وہ صاف کر کے پھر اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، کیونکہ بچہ تو اپنا ہے. کوئی انسان گنہگار ہے، وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک اس کا کیا ویلیو اور مرتبہ ہوگا. ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی، ہمیں اس کو گندگیوں اور گناہوں سے دور کرنے کی فکر کرنی. اور یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو گناہوں سے کیسے بچائیں. اللہ والے جو گزرے ہیں، عجیب و غریب لوگ ان کے پاس آتے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت صبر کے ساتھ ان کی اصلاح کی فکر کرتے تھے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حوض پر وضو کر رہے تھے. ایک گاؤں کا رہنے والا ان کا مرید آیا، بہت بڑا تربوز لے کے آیا، واٹر ملن، اور کہنے لگا کہ مولوی لے تیرے لیے تربوز لے کے آیا ہوں. کہاں دھروں، یعنی کہاں رکھوں؟ حضرت نے کہا میرے سر پہ رکھ دے. تو اس نے لا کے رکھ دیا سر کے اوپر. وہ جو دوسرے شاگرد تھے حضرت کے مرید، وہ دوڑے ہوئے آئے کہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کی غلطی نہیں ہے، میں نے کہا تو اس نے رکھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری مثال اصلاح کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ شہزادے کو کوڑے مارو. حکم دے رہا ہے بادشاہ، مارنا کس کو ہے؟ شہزادے کو، یعنی بادشاہ کے بیٹے کو. اور حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ جلاد کو. اب جس وقت جلاد کوڑے مار رہا ہوگا اس وقت وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں مار رہا ہوں تو میں شہزادے سے بڑا ہو گیا. وہ یہ سوچے گا کہ شہزادہ مجھ سے بڑا ہے، لیکن بادشاہ کا حکم ہے اس لیے کوڑے مارنے پڑتے ہیں. ہم بس وہی سوچیں کہ میں چاہے اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے اس لیے اصلاح کر رہا ہوں، اور سامنے والا ایمان والا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا درجہ، اس کا ویلیو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ. یہ فکر ہمارے اندر اگر پیدا ہوئی، ہر ایک آدمی ایک دوسرے کی فکر کرنے والا بنے، خاص کر کے ماں باپ. بہت سارے ماں باپ کے بارے میں سننے آتا ہے کہ اپنے اولاد کو بہت ٹوکتے ہیں ہر بات، تو نکما ہے، تو کسی کام کا نہیں ہے، تجھے کچھ آتا نہیں ہے. اس طریقے سے اصلاح نہیں ہوتی. اس طریقے سے اولاد کے دلوں میں ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہوتی. کچھ ماں باپ ایسے ہیں کہ بڑی مجلسوں میں مسخرہ پن کرتے ہیں، یعنی کامیڈی کرتے ہیں. اب وہ نوجوان لوگ، ان کی اولاد آ کر ہمیں کہتی ہے کہ 10 آدمیوں کے بیچ میں میرے باپ نے کامیڈی کی ہو. اب کامیڈی کرنے والے کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا، لوگ خالی مزہ لیتے ہیں ان سے. اب جس 10 لوگوں کے درمیان وہ کامیڈی کر کے گیا، اس کا بیٹا وہاں جا کر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کی عزت کا کیا؟ اس کو بھی تو شرمندگی ہوگی. تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کرے جس سے اپنے اولاد کو شرمندگی محسوس کرنے. اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے.